بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یکلف مرتہن طلب دینہ باحضار رہنہ وذا عند عدلہ، اور نہیں مکلف بنایا جائے گا مرتہن کو جس نے قرضہ طلب کیا۔ میں مرتہن ہوں، میرے پاس گھڑی رکھی ہوئی ہے، اب گھڑی آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے نا گھڑی کسی اور کے پاس رکھواتے ہیں، اس کے بعد رکھی ہوئی جس پہ آپ کا بھی اعتماد ہو، میرا بھی اعتماد ہو، سمجھا؟ تو اب اس کے بعد رکھی ہوئی ہے، میں آپ سے قرضہ مانگنے آ رہا ہوں تو بولے پہلے رہن دو، ارے بھائی رہن دو، اس کے پاس میں نے رکھوایا ہے نا، تو میرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ نہیں سمجھا؟ تو یہ نہیں۔ اسی طرح میرے پاس گھڑی تھی، آپ نے کہا کہ سائیں اس کو بیچ دو، اس کو اچھی قیمت مل رہی ہے، 1500 میں بیچ دیا میں نے، اب پیسے میرے پاس رکھے ہوئے رہن کے طور پر، تو اس صورت میں بھی میں جا کے تجھ سے قرضہ مانگوں تو آپ کیا ہو، یہ نہیں کہو گے کہ میرے کو پہلے جو ہے وہ سمن اس کا لے کر آؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ولا یکلف مرتہن طلب دینہ، اور نہیں مکلف بنایا جائے گا ایسے مرتہن کو جو اپنے دین کا مطالبہ کرے، باحضار رہن، ایسے رہن کے حاضر کرنے کا، وذا عند عدل، جو رکھا ہے کسی تیسرے عادل آدمی کے پاس، ولا ثمن رہن، اور نہ رہن کی قیمت کو حاضر کرنے کا، باعہ المرتہن بامرہ، جس کو مرتہن نے راہن کے حکم سے بیچا ہو، حتی یقبضہ، حتیٰ کہ وہ اپنے اس پر قبضہ کر لے۔ ہاں یعنی بیچا تو ہے لیکن وہ 1500 بھی ملے نہیں ہے، وہ کہہ رہے پہلے 1500 لے، پھر آپ مجھ سے دین کا مطالبہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، سمجھا؟ ای ان امر الراہن، یعنی اگر حکم دیا راہن نے، یعنی کس نے؟ مہر اللہ نے، المرتہن، مجھے مرتہن کو، ببیع رہنہ، گھڑی کے بیچنے کا، فباعہ، مرتہن نے، میں نے بیچ دیا، فإن لم يقبض الثمن، اگر میں نے ثمن پہ قبضہ نہیں کیا، کسی اور کو بیچا بھی، اس نے پیسے نہیں دیے ہیں، لا یکلف بحضار ثمن، تو مجھے مکلف نہیں بنایا جائے گا ثمن کے لانے کا، مجھے ملا ہی نہیں ہے، اذا طلب دینہ، جب وہ اپنا قرضہ کا مطالبہ کرے، وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ، اور اگر ثمن پہ قبضہ کر لیا ہے، یکلف بِإِحْضَارِهِ، تو حاضر کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وَلَا مُرْتَهِنٌ مَعَهُ رَهْنٌ تَمْكِينُهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، اور نہ مجبور کیا جائے گا اس مرتہن کو جس کے پاس رہن ہے، یعنی میں تمکینہ، راہن کو قدرت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس رہن کو بیچنے کی، یعنی رہن کے نام میری گھڑی بیچ دو، میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو اپنی گھڑی بیچنے دو، سمجھا؟ حتیٰ یقضی دینہ، حتیٰ کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ای لا یکلف مرتہن، یعنی نہیں مکلف بنایا جائے گا مرتہن کو، یعنی مجھے، معہ رہن، جس کے پاس رہن ہے، یعنی گھڑی، این یمکن راہن کے، وہ قدرت دے راہن کو، یعنی مہر اللہ کو، من بیع رہن، اس رہن یعنی گھڑی کے بیچنے کا، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ثم هذا الحکم، پھر یہ حکم یعنی عدم تکلیف، المذکور، یہ مغیہ ہے قضاء دین تک، کہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گا تب تک مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ ولا من قضی بعد دینہ تسلیم بعد رہنہ، ولا من قضا بعد دینہ، اور نہ ہی مجبور کیا جائے گا الٹا لکھا ہوا ہے، ولا تسلیم بعد رہنہ من قضا بعد دینہ، الٹا ہے، اور نہیں مجبور کیا جائے گا کہ راحل نے بعض دین ادا کیا تو بعض رہن اس کو ادا کر دو، سمجھا؟ حتیٰ یقبضہ، حتیٰ کہ وہ بقایا پورے 500 اس نے دے دیے، بولا گھڑی آج ہی دے دو، مثال دو، یا 2 گھڑیاں، 1 گھڑی واپس دے دو، ایسا نہیں، پورا دین دے پھر دونوں لے جا، سمجھا نہیں سمجھا؟ حتیٰ یقبض البقیہ، حتیٰ کہ بقیہ دین پر قبضہ کرے،
ای لا یکلف مرتہن یعنی مرتہن کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی مجھے قضی بعض دینہ تسلیم بعض رہنہ، بعض دین کے ادا کرنے کے بدلے میں بعض رہن کو ادا کرنے کا۔ ثم ھذا الحکم، پھر یہ حکم، یہ عدم تکلیف مذکور یہ مغیّہ ہے باقی دین پر قبضہ کرنے تک، باقی دین پر جب تک باقی پر قبضہ نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے رہن کو روکنا جائز ہے۔ سمجھا؟ آئی بات سمجھ؟ چلو بے صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا